اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ابھی کل انجیر کے اوپر بات چل رہی تھی۔ کل انجیر کا ایک نسخہ بتانے کے بعد میں نے اس کو بات کو وہیں پر روک دیا تھا، کیونکہ تھوڑا جلدی بھی تھی اور نماز کے لیے بھی جانا تھا، اور آج بھی نماز کے لیے انشاءاللہ نماز کا ٹائم قریب ہے، نماز کے لیے جانا۔ ایک چھوٹی سی مختصر سی بات کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجیر کے بارے میں فرمایا کہ انجیر بواسیر کو ختم کر دیتی اور جوڑوں کے درد میں فائدہ دیتی۔ تو جوڑوں کے درد پہ میں نے کل بھی بتلایا تھا، اور بواسیر کے بارے میں بھی بتلایا تھا کہ بواسیر کو یہ کیسے ختم کرتی۔ اور میں نے ایک جو سب سے اہم چیز بتلائی تھی، جو آپ کو شاید کسی ڈاکٹر نے یا کسی حکیم نے نہ بتائی ہو، اور بتائی بھی ہو تو واللہ عالم میری نظر سے نہیں گزرا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ انجیر کے اندر جو میٹھے ہوتے ہیں، ان میٹھوں میں ایک میٹھا ایسا ہوتا، دو طرح کی مٹھاس ہوتی ہے انجیر میں۔ تو ایک مٹھاس ایسی بھی ہوتی جو ہماری شوگر کو لیبل کر دیتی، یعنی جو ہماری خراب جو مٹھاس ہے اندر اس کو ختم کر دیتی اور اس کو شوگر لیول کو برابر لے آتی، یعنی ہماری جو پینکریاس انسولین بنانی بند کر دیتی، وہ پھر شروع ہو جاتی۔ یہ انجیر کی ہی خاصیت ہے، کیونکہ انجیر کے اندر سب سے بہترین چیز جو ہے وہ ہے سدے کھولنا، اور بواسیر میں سب سے بری چیز کیا ہے کہ سدے بن جانا۔ بواسیر اکثر ان لوگوں کو ہوتی جن کو کیا تو دائمی قبض ہوتا ہو، یا دائمی تبخیر معدہ رہتا ہو، یعنی کھانا صحیح طرح سے نہ پچتا ہو، نہ ہضم ہوتا ہو، بار بار کھٹی میٹھی ڈکاریں آتی ہوں، جلن زیادہ رہتی ہو، ان لوگوں کو اکثر بواسیر ہوتی۔ اور دائمی قبض والے کی بات تو ہے ہی۔ اور ہاں ایک چیز اور ہوتی جو اکثر کرسیوں پر بیٹھ کر جو زیادہ کام کرتے اور محنت کا کام زیادہ نہیں کرتے اور کرسیوں پر بیٹھے رہتے، ان کو بھی بواسیر اکثر ہوتی۔ زیادہ تر بواسیر کے مرض ہی ان چیزوں سے ہوتی۔ وجہ اس کی یہ رہتی کہ جیسے کرسی پہ مان لیجیے، اب جیسے میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، اب کرسی پہ بیٹھے بیٹھے جو ہے نیچے سے دباؤ پڑتا ہے رگوں پہ، تو رگیں پھولنے لگتی، پھولنے کے بعد میں اس کے اندر سدے پڑنے لگتے ہیں۔ جب سدے پڑنے لگتے تو اب موشن آنے کا ٹائم ہوا، تو ہم موشن کو گئے، اور پھر وہاں پہ بھی جا کے زور لگانا پڑتا۔ تو زور لگانے کی وجہ سے، کیونکہ قبض ہے تو قبض کی وجہ سے زور لگانا پڑے گا، تو زور لگا کے وہ پھولی ہوئی رگیں جو ہیں وہ پھٹ جاتی، اور پھٹنے کی وجہ سے وہ خون شروع ہو جاتا۔ پھر جب خون شروع ہو جاتا تو پھر اس کے بعد میں اس میں جلن بھی بہت زیادہ شروع ہو جاتی۔ یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طہارت کے لیے بھی طریقہ بتلایا۔ جس طرح ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تھا کہ تمہارے نبی تو بیت الخلاء کا بھی طریقہ بتلاتے اور وہ بھی، تو صحابہ نے کہا کہ ہاں ہمارے نبی جو ہیں ہمیں ان چیز کو بھی بتلاتے ہیں۔ تو پھر اس نے بھی آزمایا تو ایمان لیا ہے۔ خیر وہ مختلف بات ہے اور بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، تو اس واقعے کو اتنی ساری چیزوں میں جانے سے بہتر یہ ہے کہ میں آپ کو یہ چھوٹی سی چیز بتلاؤں۔ وہ چھوٹی سی چیز یہ ہے کہ بواسیر میں جو رگیں پھولتی وہ کرسی پہ بیٹھنے سے بھی زیادہ پھولتی، اور زیادہ قبض ہونے سے بھی ہوتی، اور تبخیر معدہ سے بھی ہوتی۔ تو ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ تو انجیر کے بارے میں نے ایک چیز اس سے پہلے بتلائی تھی کہ انجیر کے اندر جو باریک باریک چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے، وہ دانے معدے میں پہنچنے کے بعد میں اس کو آنتوں کو اتنی حرکت دے دیتے کہ وہ سارا کھانا ہضم ہونا شروع ہو جاتا، اور جب وہ ہضم ہونا شروع ہو جاتا تو تبخیر معدہ خود بخود ہی ختم ہونی شروع ہو جاتی۔ دوسری چیز جو انجیر کے اندر ہے وہ ہے سدے کھولنا۔ کسی بھی خون کے سدے کو کھولنے کے لیے انجیر سے بہتر دوائی شاید مشکل ملے،
اس لیے اس کو اطباء نے، بڑے بڑے اطباء جیسے ابو علی سینا نے بھی اپنے باب میں ایک میں ذکر کیا ہے، اور اس سے علاوہ جو ہے زرخانی نے بھی، اور بہت سارے حکماء نے اس کے بارے میں بہت سارے ذکر کیے ہیں کہ یہ کس طریقے سے سودے کھولتی ہے۔ تو انجیر جو ہے، صرف انجیر یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے بارے میں فرما دیا تو اس کے فوائد بہت زیادہ ہو گئے۔ پھر قرآن پاک اس بات کو خود کہہ رہا ہے، قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے اس کے بارے میں کہ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی قسم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کھا رہے تو انجیر کے فوائد کتنے ہوں گے۔ تو اسی فوائد کی بنا پہ ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں کہیں ہمارے سے کہیں سدے نہیں کھلتے تو وہاں پہ ہم انجیر کا استعمال کرواتے ہیں، ان کو بولتے ہیں کہ غذا کے طور پہ آپ زیادہ تر انجیر کھائیے۔ تو انجیر کھانے سے جب اس طرح آدمی کھاتا انجیر، اس سے پہلے بھی میں نے کئی بار بتایا کہ آدمی کو چاہیے اگر پیٹ موٹا ہونے لگے، چربی زیادہ بڑھنے لگے، کسی طرح نہ گلے، تو یہ بیٹ کولیسٹرول ساری چیزوں کو یہ گلانے لگتا، مگر یہ نہیں آج کھا لیے کل چھوڑ دیے، کل کھا لیے پرسوں چھوڑ دیے، تو یہ ساری بیڈ چیزوں کو جو ہے، یہ بیڈ چربی ہوئی، بیڈ شکر ہوئی، یہ بیڈ کولیسٹرول ہوا، یہ ساری چیزوں کو یہ سب اپنی جگہ پہ لا کے اور اس کو نارمل کرنے لگتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جوڑوں کے درد میں جو اکثر وین کو جو رگیں جو ہیں پھول جاتی ہیں، جن کو وین پرابلم ہونی شروع ہو جاتی ہے، وین کوز بولتے ہیں نا، تو ان کو جو رگوں کی پرابلم ہو جاتی اس کو بھی یہ وہاں پہ، کیونکہ وین کوز کا بھی علاج جو ہے میں یہ دیکھتا آ رہا ہوں کہ اس کا علاج اگر آدمی صحیح طرح سے کرے تو بالکل دل کی طرح کرنا پڑتا، بلکہ آپ کسی اچھے سے ڈاکٹر کے پاس یا کسی اچھے سے حکیم کے پاس جائیں گے تو بتلا دے گا کہ جتنی زیادہ وین کوز پھولتی چلی جائیں گی اتنا ہی اس کو دل کی طرح سے اس کے اندر بھی اسی طریقے سے جس طریقے سے اس کے دل کی سرجری کرنی پڑتی یا دل کے اندر اسٹینٹ ڈالنا پڑتا ہے، اسی طریقے سے ان روگوں کو کھولنا پڑتا۔ تو ان کے لیے بھی لاجواب چیز جو ہے وہ انجیر ہے۔ اگر آدمی انجیر کو اس طرح سے اپنے اندر ہضم کرنے کی صلاحیت میں بڑھانا چاہتا اور اپنے اندر جو ہے خون کا دوران بڑھانا چاہتا، اپنے اندر کے سدے ختم کرنا چاہتا، تو انجیر سے بہتر دوائی شاید نہیں ملے گی۔ انجیر ایک ایسی لاجواب دوائی ہے جو دوا کی دوا ہے اور غذا کی غذا ہے اور بہترین غذا ہے، اور کہ اس سے ہزاروں اتنی بار کہہ رہا ہوں ہزاروں بیماریوں کو فائدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ یہ بواسیر کو ختم کرتی ہے تو بواسیر کے بارے میں کسی حکیم کے پاس جائیے اور پوچھیے کہ بواسیر جو ہے کس وجہ سے ہوتی، وہ سب سے پہلے آپ کو بتلائے گا بھائی قبض کی وجہ سے ہوتی۔ بھائی قبض کیوں ہوتا؟ کہ کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ بھائی کھانا ہضم کیوں نہیں ہوتا؟ کہ آپ جو ہیں چلتے نہیں، پھرتے نہیں، دوڑتے نہیں، تو اس کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ تو ان ساری چیزوں کا خلاصہ جو ہے، ان ساری چیزوں کی جو تفسیر ہے، خلاصہ ہے، اس کی جو بھی بڑی باتیں ہیں وہ ساری اس انجیر کے اندر اللہ نے پیدا کر دی۔ اس لیے انجیر کو جتنا زیادہ کھایا جائے اور جتنا زیادہ جو ہے اس کو استعمال کیا جائے اتنا زیادہ اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اسماعیل جرجانی ایک بہت بڑے اپنے وقت کے حکیم ہوئے، وہ فرماتے کہ انجیر جو ہے وہ تمام بدن کی غذائیت کے لیے اکثر فروٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ تو فروٹ سے بھی بہتر ہے، ڈرائی فروٹ سے بھی بہتر ہے۔ تو آپ انجیر کو کھائیے اور بواسیر کو بھگائیے، اور اگر اچھا لگے تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، اور جنہوں نے یہ ویڈیو شروع کروایا ان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور ایک دوسرے کو شیئر بھی کرتے رہیے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کا نسخہ کل۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور تمام امت مسلمہ کو اور تمام انسانیت کے چاہنے والوں کو اور تمام اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو صحت مند رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہر آفات بلیات سے حفاظت میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم۔